اس کی غزلیہ شاعری کی مشق کے بعد شروع کی، پہلے ہمت نہیں ہوئی تھی. ارشاد. اور پہلی نعت جو کہی وہ آپ کے پاکستانی کے ایک شاعر ہیں مظفر وارسی. ہاں جی. مظفر وارسی کو سن کے جھومے ہیں، روئے ہیں، سر دھنا ہے. اس کے بعد پھر ہمت سب کی. تیرا کر دیا. جی انہیں کی ایک نعت پر جی ارشاد. کوشش کرتا ہوں، 73 برس کی عمر ہو گئی ہے، کبھی ترنم سے پڑھا کرتا تھا لیکن جی چاہتا ہے کہ نہیں ضرور ضرور ضرور. کہیں سانس اٹک جائے تو ارشاد. بند دیکھیے گا. تو مطلع دنیا و دین، واہ. تو ہی مطلع دنیا و دین. تو مطلع دنیا و دین، اول کا نقش اولی. اچھا ہے، سبحان اللہ. اول کا نقش اولی. اول کا نقش اولی، نور ازل پے کر تیرا، یا شافع روز جزا. کیا کہیں. بند دیکھیے گا. جی ارشاد. تلووں کی تیرے خاک ہے، یا غازۂ افلاک ہے. کیا کہیں ہیں. تلووں کی تیرے خاک ہے، یا غازۂ افلاک ہے. وہ سادگی پیرہن کے جامع گل چاک ہے. کیا کہیں ہیں. واہ 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 واہ. بوئے بدن مشک ختن، سبحان اللہ سبحان اللہ. سانسیں چمن اندر چمن، کیا کہیں ہیں. آب دہن روح شفا، یا شافع روز جزا. یہ بند دیکھیے گا. جی. لب پر کلام برگ گل، اور ہاتھ میں تلوار بھی. واہ واہ واہ. لب پر کلام برگ گل، اور ہاتھ میں تلوار بھی. ایک بوریا بستر تیرا، لیکن شہ دربار بھی. ایک بوریا بستر تیرا، لیکن شہ دربار بھی. ہے باعث خلقت بھی تو، واہ واہ واہ. اور قاسم نعمت بھی تو. کیا کہنے ہیں. نان جویں لیکن غذا، یا شافع روز جزا. کیا کہنے. تو صاحب کرسی بھی ہے، سرتاجی افلاک بھی. عرش معلی تیرا گھر،
تو صاحب لولاک کیا بھی، کہنے ہیں تو زینت کون و مکان، تو شاہکار کن فکان، تو صدر بزم انبیاء، بے شک یا شافع روز جزا، باطل کے لشکر سرنگوں، کسریٰ و قیصر سرنگوں، واہ 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 ایک بت شکن کے سامنے، کعبے کے بت گر سرنگوں، واہ 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 پھر وہ عرب پھر وہ عجم، موجیں ہوں اپنی یم، کیا کہنے ہیں پھر وہ سمندر ہو عطا، یا شافع روز جزا. بس جناب نہیں یہ غزل بھی غزل کے 2-3 شعر سن لیجئے. نہیں 2-3 شعر نہیں 2-3 غزلیں کم از کم. اچھا ایک 2 شعر نعت کے اور سن لیجئے. جی ارشاد. دیکھیے وہ نور کہ جس کی ایک کرن، وہ نور کہ جس کی ایک کرن ظلمت کے لیے تلوار ہوئی. بے شک واہ واہ وہ نور جس کی ایک کرن ظلمت کہ جس کی ایک کرن ظلمت کے لیے تلوار ہوئی، جنبش سی ہوئی ان پلکوں میں تو صبح ازل بیدار ہوئی. بے شک واہ 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 وہ واہ نور کہ جس کی ایک کرن ظلمت کے لیے تلوار ہوئی، جنبش سی ہوئی ان پلکوں میں تو صبح ازل بیدار ہوئی. اور دیوار نہ کوئی ٹوک سکی، چٹان نہ کوئی ٹوک سکی، طوفان نہ کوئی روک سکا، آواز اٹھی ایک حجرے سے اور 7 سمندر پار ہوئی. بے شک آواز اٹھی ایک حجرے سے اور 7 سمندر پار ہوئی. غزل کے 3 شعر سنیے صاحب. جی ارشاد ارشاد. آج کل میری شاعری کا مزاج یہی ہے، اس طرح کے کچھ اشعار لکھے ہیں کہ گنی ہے لہریں بھنور میں ڈوبا ہوں، گنی ہے لہریں بھنور میں ڈوبا ہوں، ڈوب کر تھا لکھ رہا ہوں. آہا گنی ہے لہریں بھنور میں ڈوبا ہوں، ڈوب کر ڈوب کر تھا لکھ رہا ہوں. ہوں. الف سے انگور تو پڑھا تھا، الف سے اللہ لکھ رہا ہوں. کیا کہنے ہیں گنی ہے لہریں بھنور میں ڈوبا ہوں، ڈوب کر تھا لکھ رہا ہوں، الف سے انگور تو پڑھا تھا، الف سے اللہ لکھ رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ جلال گاہے شہنشہی کی، جلال گاہے شہنشہی کی، فصیل و محراب کے کھنڈر پر. کیا کہنے ہیں جلال گاہے شہنشہی کی، فصیل و محراب کے کھنڈر پر، چٹائی کو تخت لکھ رہا ہوں، فقیر کو شاہ لکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. جلال گاہے شہنشہی کی، فصیل و محراب کے کھنڈر پر، چٹائی کو تخت لکھ رہا ہوں، فقیر کو شاہ لکھ رہا ہوں. یہ شعر دیکھیے کہ یہ عشق کا امتحان ہے پیارے. اچھا جی کچھ آپ نے خرد اور جنون کی بات جی کہ یہ عشق کا امتحان ہے پیارے، ڈبو کے نو کے قلم لہو میں. واہ 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 واہ. یہ عشق کا امتحان ہے پیارے، ڈبو کے نو کے قلم لہو میں، خیرت کو گمراہ لکھ رہا ہوں، جنوں کو آگاہ لکھ رہا ہوں. ارے بھائی کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. یہ عشق کا امتحان ہے پیارے،
ڈبو کے نو کے قلم لہو میں حیرت کو گمراہ لکھ رہا ہوں، جنوں کو جنوں آگاہ کو آگاہ لکھ رہا ہوں، ابھی نظر لامکاں کی حیرت سرائیوں سے گزر رہی ہے، ارے ابھی کیا کہنے ہیں حیرت سرائیوں کے، ابھی نظر لامکاں کی حیرت سرائیوں سے گزر رہی ہے، تمام موجود دشت امکان کو پرے کاہ لکھ رہا ہوں، کیا کہنے ہیں پرے ابھی کا نظر کیا لامکاں کی حیرت سرائیوں سے گزر رہی ہے، تمام موجود دشت امکان کو پرے کاہ لکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی غزلوں کے بعد کیا سناؤں صاحب؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، دیکھیے میری دیکھیے کہ اچھا آپ نے شاید یہ غزل سنی ہے، دیکھیے مسئلہ ہے کہ زخم رودات سناتے ہیں، زخم رودات سنا رودات زخم رودات سناتے ہیں، لہو بولتا ہے، ارے واہ واہ واہ، زخم رودات سنا رودات سناتے ہیں، لہو بولتا لہو ہے، بولتا ہے، میں تو چپ چاپ ہوں، میں تو چپ چاپ ہوں، زخم رودات سناتے ہیں، لہو بولتا ہے، میں تو چپ چاپ ہوں، پر عالم ہو بولتا ہے، ارے کیا کہنے ہیں، واہ واہ، میں تو چپ چاپ ہوں پر عالم ہو، ہو بولتا ہے، زخم رودات سناتے ہیں، لہو بولتا ہے، میں تو چپ چاپ ہوں، پر عالم ہو بولتا ہے، اور تیری آواز تو خوشبو کی طرح پھیلتی ہے، واہ 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 واہ، تیری آواز تو خوشبو کی طرح پھیلتی ہے، دور چٹکی ہے کلی کوئی کہ تو بولتا ہے، ارے کیا کہنے ہیں، واہ واہ تیری واہ، آواز تو خوشبو کی طرح پھیلتی ہے، دور چٹکی ہے کلی کوئی کہ تو بولتا ہے، اور یہ ذرا سا مجزوبانہ شعر ہو گیا، اس میں اسی قافیے پر کہ دم دمادم کی صدا آئی، دم دمادم کی صدا آئی، دم دمادم کی صدا آئی تو محسوس ہوا ان فقیروں کی صداؤں میں بھی تو بولتا ہے، واہ 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 واہ، دم دمادم کی صدا آئی تو محسوس ہوا ان فقیروں کی صداؤں میں بھی تو بولتا ہے، اور ہر ادا سے چھلک اٹھتی ہے میں قربت خاص، واہ 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 واہ، میں قربت خاص پہ توجہ جی 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 جی، ہر ادا سے چھلک اٹھتی ہے میں قربت خاص، پہلے سجدے سے بہت پہلے وضو بولتا ہے، آہا، واہ ہر واہ ادا واہ سے واہ 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 واہ، ہر ادا سے چھلک اٹھتی ہے میں قربت خاص، پہلے سجدے سے بہت پہلے وضو بولتا ہے، اور ایک غزل کا شعر آ گیا، میں کیسے گزری تھی بہار آپ کہیں یا نہ کہیں، کیسے گزری کیسے تھی گزری تھی بہار بہار آپ آپ کہیں یا نہ کہیں، چاک تھا کتنا گریبان، رفو بولتا ہے، آہا، ارے واہ واہ، چاک تھا کتنا گریبان، رفو بولتا ہے، رفو بولتا ہے، اصل میں پوری غزل کا مزاج ہم دیا ہے، جی 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 جی، ہمارے شعر تو نشتر ہیں، گھاؤ کھولتے ہیں، اچھا، ہمارے شعر تو نشتر ہیں، گھاؤ گھاؤ کھولتے ہیں، ہمارے شعر تو نشتر ہیں، گھاؤ کھولتے ہیں، میاں غزل بہانہ کیا ہے، بہاؤ کھولتے ہیں، ارے واہ 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 واہ، ہمارے شعر تو نشتر ہیں، گھاؤ کھولتے ہیں، غزل بہانہ کیا ہے، بہاؤ کھولتے ہیں، سمندروں کا سفر ہے، ہم ایسے ہیں ملاح، واہ واہ، سمندروں کا سفر ہے، ہم ایسے ہیں ملاح، بھنور ہو سامنے تب اپنی ناؤ کھولتے ہیں، سمندروں کا سفر ہے، ہم ایسے ہیں ملاح، بھنور ہو سامنے تب اپنی ناؤ کھولتے ہیں، اب بچائے رکھا ہے بازی کا آخری پتا، واہ، بچائے بچائے رکھا ہے بازی کا آخری پتا،
میاں شروع رزم ہے آسان داؤ کھولتے ہیں، ہاں ہاں بچائے رکھا ہے بازی کا آخری پتا، جی شروع رزم ہے آسان داؤ کھولتے ہیں، اور تم اپنی پیاس بجھا لو مگر یہ یاد رہے، تم اپنی پیاس بجھا لو تم اپنی پیاس بجھا لو بجھا لو مگر یہ یاد رہے مگر یہ یاد رہے یزید شہری اکثر پیاؤ کھولتے ہیں۔ ارے کیا کہنے ہیں پیاؤ آج کون سمجھتا ہے ہاں تم اپنی پیاس بجھا لو مگر یہ یاد رہے یزید شہری اکثر پیاؤ پیاؤ کھولتے ہیں۔ اور یہ قافیے بھی غور کیجیے گا نعیم صاحب جی جی کہ جی نگاہ اپنی حجابی، نگاہ اپنی حجابی، نگاہ اپنی حجابی، تمہارا چہرہ حجاب، واہ 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 واہ، نگاہ اپنی حجابی، تمہارا تمہارا چہرہ حجاب، ہمارے بیچ کے منظر دکھاؤ کھولتے ہیں، واہ واہ واہ، ہمارے بیچ کے منظر دکھاؤ، نگاہ اپنی حجابی، تمہارا چہرہ حجاب، ہمارے بیچ کے منظر دکھاؤ کھولتے ہیں۔ اچھا، غزلوں میں ذرا سا میرا مزاج کچھ، ارے بھائی یہی غزل ہے، یہ نہ کہیے، یہ خدا کے نہیں واسطے نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہے نا ابے تبے کی جو غزلیں جو آج لوگ آل فال بک رہے مجھ ہیں، پر ایک زمانے کی چھاپ بیٹھی ہوئی مشاعروں کی بھائی، مگر اس کے اس سے باوجود فرار مزاج حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا یہ دیکھیے غزل دیکھیے، جی یہ شاہ، بالکل تازہ غزل ہے کہ کوئی نئی اچھوتی شریعت، کوئی نئی اچھوتی شریعت، کوئی نئی اچھوتی شریعت غزل نکال، ہاں اچھا شریعت غزل، جی کوئی نئی اچھوتی شریعت غزل غزل نکال، عزا کو توڑ، کعبہ دل سے حبل نکال، واہ 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 واہ، حبل کافی جی ہاں، کوئی نئی اچھوتی شریعت غزل نکال، عزا کو توڑ، کعبہ دل سے حبل نکال، اور تہ میں تیری خزانے ہیں اے موج خوش نفس، اے میں تیرے خزانے، تہ میں تیری خزانے ہیں اے موج خوش نفس، دریا تیرا بہت ہے سبک سیل، ابل نکال، واہ 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 واہ، تہ میں تیری خزانے ہیں اے موج خوش نفس، دریا تیرا بہت ہے سبک سیل، ابل نکال، اور چاروں طرف بچھے ہوئے خوشبو کے جال ہیں، چاروں طرف بچھے ہوئے خوشبو کے جال ہیں، خوشبو کے جال ہیں، آوارگی سمیٹ لے، سانسوں کی چھل نکال، ارے کیا کہنے ہیں، چاروں طرف بچھے ہوئے خوشبو کے جال ہیں، آوارگی سمیٹ لے، سانسوں کی چھل نکال، اور پرکار سادگی کو بنا زیور سخن، واہ، پرکار سادگی کو بنا زیور سخن، لفظوں سے کہہ مکرنیاں، معنی سے بل نکال، ارے کیا کہنے ہیں، لفظوں سے کہہ مکرنیاں، معنی سے بل، پرکار سادگی کو بنا زیور سخن، لفظوں سے کہہ مکرنیاں، معنی سے بل نکال، اور یہ شعر دیکھیں کہ بیجوں سے بیج نکلیں، بیجوں سے بیج نکلیں نئی فصل کے لیے، واہ واہ واہ، بیجوں سے بیج نکلیں نئی فصل کے لیے، شاخوں پہ کتنے پھول کھلائے گا، پھل نکال، ارے کیا کہنے ہیں، بیجوں سے بیج نکلیں نئی فصل کے لیے، شاخوں پہ کتنے پھول کھلائے گا، پھل نکال، تو پھل تو صاحب آپ کی شاعری ہے، نہیں کی شاعری میں پھول کھلا رہے ہیں، پھول کھلا رہے، تو بیجوں سے بیج نکلیں نئی فصل کے لیے، شاخوں پہ کتنے پھول کھلائے گا، پھل نکال، اور کیا سنائے صاحب،
یہ غزل بھی تازہ غزل ہے. جی صاحب. میرے ہونے سے بہت دور ہے امکان میرا. ارے کیا کہنے ہیں بھائی. میرے ہونے سے بہت دور ہے امکان. میرے ہونے سے بہت دور ہے امکان میرا. امکان میرا ڈھونڈتا ہے مجھے کھویا ہوا سامان میرا. واہ 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 واہ. ڈھونڈتا ہے مجھے. کیا میرے کہیں؟ ہونے سے بہت دور ہے امکان میرا. ڈھونڈتا ہے مجھے کھویا ہوا سامان میرا. میں زمانے کے تعاقب میں ہوں. میں زمانے کے تعاقب میں ہوں. میرے پیچھے. نہیں بھائی دیکھیے گا شعر. میں زمانے کے تعاقب میں ہوں. میرے پیچھے آنے والے کسی. میں زمانے کے تعاقب میں ہوں. میرے پیچھے آنے والے کسی موسم میں ہے اعلان میرا. ارے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. میں زمانے کے تعاقب میں ہوں. میرے پیچھے آنے والے کسی موسم میں ہے اعلان میرا. اور ایک جھونکا بھی میری خاک اڑا دیتا ہے. ایک جھونکا بھی میری خاک اڑا ایک دیتا ہے. جھونکا بھی میری خاک اڑا دیتا ہے. میری تخلیق میں شامل ہے بیابان میرا. ارے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. ایک جھونکا بھی میری خاک ارے اڑا بھائی کیا دیتا ہے. کہنے ہیں. ایک جھونکا بھی میری خاک اڑا دیتا ہے. میری تخلیق میں شامل ہے بیابان میرا. اب کے سیلاب میں ماتھے کا پسینہ بھی بہا. اب کے سیلاب میں ماتھے کا پسینہ بھی بہا. بیج تک بھی نہ بچا پایا ہے کھلیان میرا. اب کے سیلاب میں ماتھے کا پسینہ بھی بہا. بیج تک بھی نہ بچا پایا ہے کھلیان میرا. ایک وحشت سی مجھے روز جکڑ لیتی ہے. ایک وحشت سی مجھے روز جکڑ لیتی ہے. مجھ کو ہر روز بچا لاتا ہے انسان میرا. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. ایک وحشت سی مجھے روز جکڑ لیتی ہے. مجھ کو ہر روز بچا لاتا ہے انسان میرا. اور یہ شعر حضور دیکھیے گا کہ غالب و میر کے دیوان میرے ہاتھوں میں. نہیں بھائی شعر دیکھیے گا. غالب و میر کے دیوان میرے ہاتھوں میں. اور سر پہ دستار ادب طاق پہ قرآن میرا. ارے کیا کہنے ہیں. غالب و میر کے دیوان میرے ہاتھوں میں. سر پہ دستار ادب طاق پہ قرآن میرا. طاق پہ قرآن میرا. بھائی نماز پڑھ لیجیے. پڑھ لیں گے. اچھا ایک اور سنائے دیتے ہیں. اصل میں نے ادھر کچھ نئی غزلیں کہی ہیں, اس کو ایک جگہ نوٹ کر لیا. یہ چل رہا ہے نا, یہ ریڈ بٹن دبانا. چل رہا نہیں, کچھ نہیں دبانا. دیکھو چل رہا ہے اوپر وہ. یہ جی نہیں بھائی, جی اس غزل کے کچھ اشعار سن لیں. جی جی. بے ہنر ہاتھ میں کشکول دعا تھا سو ہے. بے ہنر ہاتھ میں کشکول دعا تھا سو ہے. بے ہنر ہاتھ میں کشکول دعا تھا سو ہے. فصل بے دانہ سہی کھیت ہرا تھا سو ہے. ارے واہ. فصل بے دانہ سہی بے ہنر ہاتھ میں کشکول دعا تھا سو ہے. فصل بے دانہ سہی کھیت ہرا تھا سو ہے. روشنی جرم نظر قیدی زندہ ٹھہری. بہت اچھا. روشنی جرم نظر قیدی زندہ ٹھہری. دھوپ پرچھائی تھی سورج بھی دیا تھا سو ہے. روشنی دھوپ پرچھائی تھی سورج بھی دیا تھا سو ہے. کیسی رقاص ہواؤں میں کھپا دی سانسیں. کیسی رقاص ہواؤں میں کھپا دی سانسیں. زندگی بیت گئی وقت کھڑا تھا سو ہے. واہ واہ. زندگی بیت گئی اور پھر ہواؤں میں سانسیں بکھرا دی. جی. کیسی رقاص ہواؤں میں کھپا دی سانسیں. زندگی بیت گئی وقت کھڑا تھا سو ہے. آہٹیں آتی ہیں سائے سے گزر جاتے ہیں.
आहटें आती हैं, साए से गुजर जाते हैं, और कुएं एहसास पे कोहरा जो घना था सो है। वाह वाह, कुएं एहसास पे बड़ी मुश्किल लजीफ है जिसको बखूबी निभाया है। आहटें आती हैं, साए से गुजर जाते हैं, कुएं एहसास पे कोहरा जो घना था सो सो है। है। अब वो जो खुशबू के धनक रंग थे, मध्यम है बहुत। वो जो खुशबू के धनक रंग थे, मध्यम है। मध्यम है बहुत। वो जो सन्नाटा बहुत गूंज रहा था सो है। वो जो सन्नाटा बहुत गूंज रहा था सो है। तो है। अब तो आंखों में संवरती है बबूलों की बहार। वाह, अब तो आंखों में संवरती है बबूलों की बहार। हार सा दीदाए हैरा में चुभा था सो है। हार सा दीदाए हैरा में चुभा था सो है। और आखिरी शेर देखिएगा नहीं भाई, कि अब तो पत्तों से बदन ढांकना तमसाल हुआ। अब तो पत्तों से बदन ढांकना तमसाल हुआ। वो जो एक दाना नुमा दाम बिछा था सो है। दाना नुमा दाम, जी, वो जो दाना नुमा दाम बिछा था सो है। बस मुझे अपनी गजल याद आ गई जो कि मैं सुनाना चाहता हूँ। जी, वो बिल्कुल। जो 3 साल में एक ही गजल। मैं तो भाई आप आज 6 बजे शाम तक सुनाइए लगातार। नहीं मैं वो एक ही गजल। है। जी वहाँ बैठिए नहीं भाई, जरा उस तरह। हाँ फिर भाई, दोनों एक उसमें आ जाए ना, वरना वो ये बात हुई ना। हाँ। इसकी वीडियो दूसरी कर लीजिए। नहीं एक ही वो तो बाद में होती रहेंगी। अच्छा, मसल चली गई तो अच्छा, डाउनलोड करके दे दीजिएगा हमें भी फिर। हाँ हाँ, वो USB में जाएगी क्योंकि खासी अच्छा, 4K में बनाता है। तू ही तू रूबरू है और मैं हूँ। तू ही तू रूबरू है और मैं हूँ। तेरी ही गुफ्तगू है और मैं हूँ। नहीं छोड़ूंगा अपनी सहरागर्दी, वाह वाह। नहीं छोड़ूंगा अपनी सहरागर्दी, तुम्हारी जुस्तजू है और मैं हूँ। और खुदा से आज मैं चाहूँगा इंसाफ, खुदा से आज मैं चाहूँगा इंसाफ, कि अब महशर है तू है और खुदा से आज मैं चाहूँगा इंसाफ, कि अब महशर है तू है और मैं हूँ। जिधर देखूं उधर तेरा ही जलवा, जिधर देखूं उधर तेरा ही जलवा, कि तू ही चार सू है और मैं हूँ। कफस से गैर मुमकिन है रिहाई, कफस से गैर मुमकिन है रिहाई, मगर ये आरज़ू है और मैं हूँ, मगर ये आरज़ू है। अब ये गज़ल पता नहीं कैसे आ गया गज़ल का शेर, कि नहीं है शर्म का खलवत में मौका, नहीं है शर्म का खलवत में मौका, मेरी जान सिर्फ तू है और मैं हूँ। भाई ये क्या कहने, वाह 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 भाई, किसी जाविये को नहीं छोड़ा आपने। नहीं है शर्म का खलवत में मौका, मेरी जान सिर्फ तू है और मैं हूँ। नई मबौज पर है मेरी किस्मत, नई मबौज पर है मेरी किस्मत, वो मेरे रूबरू है और मैं हूँ। अच्छा, ये एक अज़्म बहज़ाद की ज़मीन में एक गज़ल हुई जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी गज़ल है। क्या करे कि नहीं।
یہ شروع ہو گیا. ایک تو میں عرض کر دوں یہ کہ اب آپ آگے چلے جائیں اور میں ادھر بیٹھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ میں کیسے بیٹھوں گا, کدھر بیٹھوں گا. بھائی عید بقرعید پہ تو دنیا جلائے بھی پان کھا لیتے ہیں, تو میرے لیے تو آج عید کا دن ہے, لہٰذا وہ جو میں میٹھا پان لایا ہوں. ارے پان تو ہمیں بھی خواہش ہو رہی کہ ذرا ڈالیں منہ میں, لیکن یہ پہلے نظم سنا دیں اس کے بعد. تھوڑا سا نہیں بھائی, آپ ادھر ہو. یہ 11% رہ گیا ہمارے اس میں بھی, پتہ نہیں, ہاں نہیں مکمل ہوگا کہ نہیں. اچھا دیکھتا ہوں. آپ اپنی ساری غزلیں مجھے دے دیں, میں کمپوز کر کے اور کتاب بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بھائی میرے وہ تو کمپوز تو خود بھی کرتے ہیں. نہیں, پیج ہے آپ کے پاس ان پیج ہے تو بس کس کا پرابلم ہے. کمپوزنگ کا کوئی پرابلم, لیکن جتنی خوبصورتی سے آپ کر رہے ہیں وہ تو خیر کبھی ممکن ہی نہیں کہ ہم اس سے. تو میں نے یہ عرض کیا جی نعیم بھائی کہ ایک ٹکڑا تھوڑا سا دے دیجیے گا مجھے, منہ میں دبا رہے گا تو بس بس بس. گر نہیں وصل تو حسرت ہی تھی. تو یہ عرض کیا میں نے کہ یہ 1988 کی کئی ہوئی نظم ہے, اور یہ میں نے جو 1988 میں حج کیا تھا اس کے بعد جمشید پور واپس جا کے میں نے نظم لکھی تھی کہ ذرا جلدی جلدی سناؤں گا, طویل ہے ذرا سا. لبیک عنوان ہے اس کا, لبیک. عرض کیا خدا قلم کو میرے دل کا ترجمہ کر دے. کیا کہیں ہیں خدا قلم کو میرے دل کا ترجمہ کر دے, کہ لفظ لفظ میری فکر کو بیاں کر دے. کیا کہیں ہیں. نظر کو پھر سے نظاروں کے درمیاں کر دے, اور میری زبان کو حسان کی زباں کر دے. واہ واہ واہ, آمین آمین. میری زبان کو حسان کی زبان کر دے, ہر ایک لفظ کو وحدت سے تیری نسبت ہو, ہر ایک شعر میں بوئے گلے رسالت ہو. واہ واہ, ہر ایک شعر میں بوئے گلے رسالت ہو. ملا جو اذن تو میں نے سفر ارادہ کیا. ملا جو اذن سفر ارادہ تو کیا, میں نے سفر ارادہ کیا. عبودیت کو تیری روح کا لبادہ کیا. تصور در نبوی سے استفادہ کیا. تڑپ کو شوق کو غم کو طلب کو زیادہ کیا. بہت تڑپ کو شوق کو غم کو طلب کو زیادہ کیا, اور جلال خانہ کعبہ سے کانپتا تھا خیال. جلال خانہ کعبہ سے کانپتا تھا خیال, جمال گنبد خضرا میں جھانکتا تھا خیال. واہ 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 واہ. رہا شریک سفر, خوف بھی محبت بھی, خیال حشر بھی تھا دھیان میں, شفاعت بھی, نگاہ و دل میں عبادت بھی, اور زیارت بھی, غم حیات بھی تھا, جذبہ شہادت بھی, نگاہ شوق میں دیوانہ پن بھی شامل تھا, کہ میرے رخت سفر میں کفن بھی شامل. ارے کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, میرے رخت سفر میں کفن بھی شامل تھا. سفر شروع ہوا تھا بڑے قرینے سے, رہے حجاز پہ تھی رہبری مدینے سے, نکل پڑا دل مستر تڑپ کے سینے سے, جہاز جیسے ہی اترا فلک کے زینے سے. جہاز جیسے ہی اترا فلک کے زینے سے, نظر نے سجدے کیے عرض پاک کو بڑھ کر, نکل رہی تھی ہر ایک سانس تلبیہ پڑھ کر. کیا کہنے ہیں, نکل رہی تھی ہر ایک سانس تلبیہ پڑھ. اور یہ جو تلبیہ اس کا میں نے کوشش کیا تھا کوئی مفہوم ادا ہو جائے. نکل رہی تھی ہر ایک سانس تلبیہ پڑھ کر, میں آ گیا میرے مولا میرے خدا لبیک. میں آ گیا میرے مولا میرے خدا لبیک, سجا کے لایا ہوں لب پر تیری ثنا لبیک, تیرا شریک نہیں کوئی دوسرا لبیک, تیرے کرم کی نہیں کوئی انتہا لبیک, اٹھاؤں گا نہ تیرے در سے اپنا سر مولا, گناہ گار ہوں توبہ قبول کر مولا. آمین آمین. گناہ گار ہوں توبہ قبول کر مولا. تمام اول و آخر پہ حکمراں اللہ, بے شک تمام اول و آخر پہ حکمراں اللہ,
تو جانتا ہے میرے دل کی داستاں اللہ میں لے کے آیا سراپائے نیم جاں اللہ دلوں کے پارچے روحوں کی دھجیاں اللہ دلوں کے پارچے روحوں کی دھجیاں اللہ تیرے ہی ہاتھ میں حالات کی تناب بھی ہے تیرے ہی پاؤں تلے وقت کی رکاب بھی ہے تیرے ہی پاؤں تلے وقت کی رکاب بھی ہے لا تسب الدہر فانا الدہر تیرے ہی پاؤں تلے وقت کی رکاب بھی ہے ذرا سا کھینچ میرے حال زار کی باغیں ذرا سا کھینچ میرے حال زار کی باغیں نکل گئیں دہنے صبر و ضبط سے جھاگیں یہ قافیہ دیکھیے نکل گئیں دہنے صبر و ضبط سے جھاگیں تیرے یہ خانہ بدوش اب کہاں کہاں بھاگیں دلوں کو ایسی سحر دے کہ سوئے دل جاگیں دلوں کو ایسی سحر دے کہ سوئے دل جاگیں میری شبوں میں ہے نیندوں کا جال بھی تو ہی میری شبوں میں ہے نیندوں کا جال بھی تو ہی میری سیاہی قسمت اجال بھی تو ہی میری سیاہی قسمت اجال بھی تو ہی صحیح سچی عبادت تو مجھ سے کروا لے صحیح سچی عبادت تو مجھ سے کروا لے میرے نبی کی اطاعت تو مجھ سے کروا لے ایک کام کی چاہت تو مجھ سے کروا لے نفس کی اپنی حفاظت تو مجھ سے کروا لے نفس کی اپنی حفاظت تو مجھ سے کروا لے اے جبر و قدر کے دیکھیے شعر اے جبر و قدر کے مالک تیرے حوالے میں اے جبر و قدر کے مالک تیرے حوالے میں کبھی کبھی میرا کر دے میرے حوالے میں اے جبر و قدر کے مالک تیرے حوالے میں کبھی کبھی میرا کر دے میرے حوالے میں مینار کعبہ پہ پہلی نگاہ کا عالم اسے ایک پل میں ہوئی داستان عمر رقم نواہ جاں متزلزل ظفر تاب قدم پگھل کے بہتا رہا دل کا موم سوئے حرم اور طلب بکوئے حرم آسرا لیے نکلی گدائی کاسائے دستے دعا لیے نکلی گدائی کاسائے دستے دعا لیے نکلی وہ آزمائش رب جائے امتحان خلیل وہ آزمائش رب جائے امتحان خلیل وہ وادی منی قربان گاہ اسماعیل وہ وادی منی قربان گاہ اسماعیل طویل دروں کے رستے پہاڑیوں کی فصیل یہیں سے حج کا ہے آغاز اور یہیں تکمیل نظر کو نور تو سیقل کیا ہے ایما کو یہیں پہ ہم نے کیا سنگسار شیطاں کو یہیں پہ ہم نے کیا سنگسار شیطاں کو اور طلسم جیسے ہیں طلسم جیسے ہیں طلسم جیسے ہیں لمحات وقفہ عرفات طلسم جیسے ہیں لمحات وقفہ عرفات شدید دھوپ میں بھی چھاؤں جیسی کیفیات شدید دھوپ میں بھی چھاؤں جیسی کیفیات اور وقوف میں جو دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ تو یوں لگا کہ کھڑا ہوں میانے جلوہ ذات تو یوں لگا کہ کھڑا ہوں میانے جلوہ ذات اور فلک کی سمت بسط شکر جب اٹھائی نظر تو جبل رحمہ پہ کچھ روشنی سی آئی نظر تو جبل رحمہ پہ کچھ روشنی سی آئی نظر قیام مزدلفہ کی وہ خوابناک جھلک قیام مزدلفہ کی وہ خوابناک جھلک کھلی فضاؤں کا خیمہ تھا صاحبان فلک اور فروغ شب سے فجر کی اذان ہونے تک جھپک نہ پائی دعاؤں سے بھیگی بھیگی پلک دعا میں حسن اثر کیف سا نماز میں تھا ایک ارتعاش الوہی نفس کے ساز میں تھا ایک ارتعاش الوہی نفس کے ساز میں تھا نفس کے ساز میں تھا ہے ایک مرزۂ زندہ چشمہ زمزم اسی کے گرد بسا تھا قدیم شہر حرم صفا و مروہ پہ بے تابیاں ہیں ماں کی رقم ابل پڑی تھی پیاسے قدم سے جوئے کرم سبیل عام ہے چھوٹا سا وہ کنواں اب بھی
ہر ایک زار میں ایک بحر بے کراں اب بھی مطاف صحن حرم میں اتر کے روتا رہا، مطاف صحن حرم میں اتر کے روتا رہا، میں استلام کی جا سے گزر کے روتا رہا، غلاف کعبہ کو باہوں میں بھر کے روتا رہا، قدم قدم پہ ٹھٹک کے ٹہر کے روتا رہا، زیادہ مجھ سے ہوئے معتبر میرے آنسو، گرے جو کعبہ کی دہلیز پر میرے آنسو، گرے جو کعبہ کی دہلیز پر میرے آنسو، اتر گئی میرے سینے میں جب تجلی طور. یہاں سے دیکھیے قصد مدینہ کریں کہ اتر گئی میرے سینے میں جب تجلی طور، افق پہ ذہن کے جاگا عبادتوں کا شعور، افق پہ ذہن کے جاگا عبادتوں کا شعور، سراپا ہو گیا معبودیت سے جب معمور، کمند عشق اچھالی دیار کعبہ سے دور، کمند عشق اچھالی دیار کعبہ سے دور، اور کھلا دریچہ سا دیوار میں محبت کی، دیکھیے گا شعر تھا، کھلا دریچہ سا دیوار میں محبت کی، تو دل نے چپکے سے ان کی گلی میں ہجرت کی، تو دل نے چپکے سے ان کی گلی میں ہجرت کی، بڑھایا پاؤں تو رستے بھی ساتھ چلنے لگے، فضا میں صلی علی کے چراغ جلنے لگے، اندھیرے چونک اٹھے، اٹھ کے آنکھ ملنے لگے، ملائکہ بھی ہواؤں کے پنکھ جلنے لگے، کیا کہنے، ملائکہ بھی ہواؤں کے پنکھ جلنے لگے، اس اہتمام سے مینار نور تک پہنچا، گناہگار دیار حضور تک پہنچا، گناہگار دیار حضور تک پہنچا، ذرا ٹھہر دل بیتاب ہے ادب کا مقام، بے شک، ذرا ٹھہر دل بیتاب ہے ادب کا مقام، ذرا میں اوڑھ تو لوں چادر درود و سلام، ارے کیا ذرا میں اوڑھ تو لوں کیا کہنے، چادر درود و سلام، پہن لوں جامہ عقیدت کا، عشق کا احرام، ذرا میں سانس کی ڈوری میں باندھ لوں وہ نام، ذرا میں سانس کی ڈوری میں باندھ لوں وہ نام، اور پلک میں خاک مدینہ سمیٹ لوں تو چلوں، اور نظر کو طلبوں سے اپنے لپیٹ لوں تو چلوں، نظر کو طلبوں سے اپنے لپیٹ لوں تو چلوں، سلام اس پہ خدا جس سے ہم کلام ہوا، سلام اس پہ خدا جس سے ہم کلام ہوا، سلام اس پہ رسولوں کا جو امام ہوا، سلام اس پہ سفر میں جو پیش گام ہوا، سلام اس پہ کہ جس پر سفر تمام ہوا، کیا کہنے، سلام اس پہ کہ جس پر سفر تمام ہوا، وجود جس کا تھا لوح ازل پہ نور فشاں، اور زمانے اوڑھ لی جس کے لیے ردائے مکان، زمانے اوڑھ لی جس کے لیے ردائے مکان، درود اس پہ خدا جس کی ترجمانی کرے، درود اس پہ خدا جس کی ترجمانی کرے، درود اس پہ خدا جس کی میزبانی کرے، درود اس پہ خدا جس کی میزبانی کرے، درود اس پہ خدا جس سے رازدانی کرے، درود اس پہ خدا جس سے رازدانی کرے، درود اس پہ خدا جس کی مدح خوانی کرے، درود اس پہ خدا جس کی مدح خوانی کرے، خدا ہی تاب سخن دے کہ اس کے گن گاؤں، خدا ہی تاب سخن دے کہ اس کے گن گاؤں، میں اس کتاب کے دو ایک حرف لکھ پاؤں، میں اس کتاب کے دو ایک حرف لکھ پاؤں، میں اس کتاب کے دو ایک حرف لکھ پاؤں، اور کیا لکھا کہ وہ امی، وہ امی جنبش لب جس کی درس گاہ جہاں، وہ امی جنبش لب جس کی درس گاہ جہاں، چٹائی مسند دربار بادشاہ جہاں، چٹائی مسند دربار بادشاہ جہاں، یتیمی گود میں جس کی ملے پناہ جہاں، یتیمی گود میں جس کی ملے پناہ جہاں، اور نظر کی اوٹ میں ہے وسعت نگاہ جہاں، نظر کی اوٹ میں ہے وسعت نگاہ جہاں، اور بصارتیں ہوئی جاتی ہیں گم نظاروں میں، سراپا دیکھیے قرآن کے صفات، دھیان جس کا معطر وہ مشبوع ایسا، خیال جس کا نمازی وہ باوضو ایسا، وضو جاں کا دعائی وہ نیک خو ایسا، وہ جیت کر بھی کرے صلح جو ایسا، ہے شاہکاری قدرت
کمال کی تخلیق، خدا نے اپنی طرح بے مثال کی تخلیق، خدا نے اپنی طرح بے مثال کی تخلیق بڑھا، میں مدح رسالت معاف کرتا ہوا، نظر کو فرش نفس کو گلاب کرتا ہوا، تصورات کو ام الکتاب کرتا ہوا، اطاعت نبوی کو نصاب کرتا ہوا، ٹھٹک ٹھٹک کے میں پہنچا ریاض جنہ تک، ٹھٹک ٹھٹک کے میں پہنچا ریاض جنہ تک، سفر کٹھن تھا ابھی منزل تمنا تک، نگاہ میں تھی وہ دہلیز، اس کی قربت تھی، ہجوم چیر کے نکلوں کہاں یہ طاقت تھی، مگر حواس پہ ایک بے خودی مسلط تھی، ہمارے عشق تھا جولانی عقیدت تھی، میں زائرین کی گلریز ٹھوکروں پر تھا، جو ہوش آیا تو روزے کی جالیوں پر تھا، جو ہوش آیا تو روزے کی جالیوں پر تھا، وہ جالیاں کہ دھندلکے میں روشنی بھر دیں، وہ جالیاں کہ دھندلکے میں روشنی بھر دیں، پلک کو دام نظارہ بنا کے منظر دیں، پلک کو دام نظارہ بنا کے منظر دیں، دعا کے ہاتھ کو مقبولیت کا زیور دیں، اور جالیاں کہ نگاہوں کو جنتی کر دیں، وہ جالیاں کہ نگاہوں کو جنتی کر دیں، میں اپنی پلکوں میں ان جالیوں کو چنتا رہا، خیال ذہن میں خوابوں کے جال بنتا رہا، خیال ذہن میں خوابوں کے جال بنتا رہا، وہ انہماک کا عالم وہ قربتوں کا سما، وہ انہماک کا عالم وہ قربتوں کا سما، میں ایک چراغ کی لو اور وہ آفتاب زما، وہ انہماک کا عالم وہ قربتوں کا سما، میں ایک چراغ کی لو اور وہ آفتاب زما، میں صرف آنکھ وہ نظارہ ہے کون و مکان، میں صرف آنکھ وہ نظارہ ہے کون و مکان، میں ایک حقیر سا ذرہ وہ عالم امکان، میں ایک حقیر سا ذرہ وہ عالمی امکان، بس اتنا یاد ہے آنکھوں سے اشک سے جاری، بلک بلک کے سنا ڈالی داستاں ساری، کیا کہنے، بلک بلک کے سنا ڈالی داستاں ساری، کہا حضور بہت شرمسار آیا ہوں، کہا حضور بہت شرمسار آیا ہوں، دیوانہ وار غریب الدیار آیا ہوں، لیے دل و جگرے تار تار آیا ہوں، ستم شکار علم آشکار آیا ہوں، زمانہ ساری کو دورت نکال دے مجھ پر، بس ایک نگاہ شفاعت تو ڈال دے، بس ایک نگاہ شفاعت تو ڈال دے مجھ پر۔ دیکھیے گا کہ اب یہ روزے کے اندر کا جو سما ایک بنتا ہے وہ میں نے اس کے کہ درون روزہ چھٹے دھند خواب کی جیسے، درون روزہ چھٹے دھند خواب کی جیسے، دمے سحر ہو ضیاء آفتاب کی جیسے، خاموشیوں میں فضا اضطراب کی جیسے، اور لرز رہی ہوں ردائیں حجاب کی جیسے، لرز رہی ہوں ردائیں حجاب کی جیسے، حجاب میں بھی وہ منظر تھا، شیشہ دار بھی تھا کہ منعکس بھی تھا نظارہ آر پار بھی تھا، کہ منعکس بھی تھا نظارہ آر پار بھی تھا، نبی کے حجرے کی دہلیز پر ستون سریر، نبی کے حجرے کی دہلیز پر ستون سریر، جہاں کے اب بھی سنورتے ہیں گیسوئے تقدیر، ستون حرص کے فقر علی کی ہے تفسیر، لرز گیا میرا پیکر چمک گئی شمشیر، دھیان میرا مقام وفود میں گم تھا، ایک اجتماع سا میرے وجود میں، یار یہ تو بیٹری بول گئی، مجبوری۔ اچھا اب میں ایک غزل سناؤں گا اور کچھ آپ سے گفتگو کروں گا۔ جی جی، مجھے خود شرمساری ہو رہی ہے، دیکھیے یہ نہیں مجبوری ہے، وہ میرا بھی عالم تھا، میں نے وہاں پر اس کو لگا دیا تو وہ تو اس میں چارج تو کر لیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ اسے، ہاں نہیں وہ کافی طویل ہے، وہ ہر ارکان کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے حج کے تمام۔ جی جناب، یہ بہزاد عزم بہزاد کی زمین میں ہے کہ حرف حق میں نے شجاعت کی بدولت لکھا، حرف حق میں نے شجاعت کی بدولت لکھا، بے ضمیروں کو سزاوار حقارت لکھا، ظلم کو دیکھنا
خاموش بھی رہنا اس پر، میں نے اس فعل کو فقدان شرافت لکھا۔ واہ واہ میں نے اس فعل کو فقدان شرافت لکھا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ ایک مضمون بڑی مشکل سے بنا، تو خلافت کا مسئلہ تھا کہ بیعتیں لینے لگے جب سے بزور شمشیر، بیعتیں لینے لگے جب سے بزور شمشیر، میں نے اس دن سے خلافت کو صفاحت لکھا۔ کیونکہ مجھے آسان کام نہیں، آسان کام نہیں ہے۔ میں نے مولانا آزاد کے سلسلے میں پڑھا ہے، اور پھر مولانا مودودی صاحب بہت سخت لہجہ استعمال کیا انہوں نے۔ بیعتیں لینے لگے جب سے بزور شمشیر، میں نے اس دن سے خلافت کو صفاحت لکھا۔ اپنے چہرے کا تأثر نہ چھپایا میں نے، للہ الحمد عدالت بغاوت۔ واہ، یہ علامت ہے، سنیے، یہ علامت ہے سنی جائے گی آواز میری، میں نے کوہرام کو آغاز سماعت۔ کم نگاہی کو لکھا، شعر دیکھیے، کم نگاہی کو لکھا ذوف بصیرت میں نے، بھائی واہ 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 واہ۔ کم نگاہی کو لکھا ذوف بصیرت میں نے، دور بینی کو بصیرت کی بصارت لکھا۔ نئے بصیرت کی بصارت لکھا۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ معذور ہیں گر بات نہ سمجھے میری، آپ معذور ہیں گر بات نہ سمجھے میری، میں نے خلوت کو جو ہنگامہ جلوت لکھا۔ واہ، چلو دیکھیے کہ طرز اظہار سے مفہوم نکھر جاتا ہے، طرز اظہار سے مفہوم نکھر جاتا ہے، بندگی تم نے لکھا میں نے نیابت لکھا۔ واہ واہ واہ، بندگی تم نے لکھا میں نے نیابت لکھا، چاندنی کو جو لکھا عکس تمازت میں نے، چاندنی کو جو لکھا عکس تمازت میں نے، چاندنی رات کو خمیازہ ظلمت لکھا۔ اور عشق تفصیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، واہ، عشق تفصیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، میں نے ایک آہ کو دلدوز حکایت لکھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا میں نے ایک آہ کو دلدوز حکایت لکھا، زندگی میں کسی صورت نہ ہوا میں مایوس، زندگی میں کسی صورت نہ ہوا میں مایوس، ہر نئے رنج کو راحت کی بشارت لکھا۔ بھائی واہ، اچھا صاحب، بھائی واہ، اب یہ اسلم صاحب آپ کئی سال سے یہاں آ رہے ہیں، یعنی 88 میں بھی آئے، اس کے بعد بھی آئے ہوں گے، لیکن بالخصوص یہ جو 2-3 سال گزرے ہیں اس میں آپ کو یعنی سعودی عرب کے شعراء، چاہے وہ دمام میں ہوں، جبیل میں ہوں، الخبر میں ہوں، ان کو اچھے طریقے سے سننے کا موقع ملا۔ یقیناً ماضی میں یہاں کے شعراء کو بھی سنا ہوگا، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس شاعری کے بارے میں جو بیرون بر صغیر جو پاکھند ہو رہی ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع چھڑا آپ نے نعیم صاحب، میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں نے واقعی پچھلے 3-4 برسوں میں یہاں جو آنا ہوا، اور خصوصی طور پر یہاں کی نشستیں، یہاں کے مشاعرے میں نے پڑھے، اس سے جو للک پائی جاتی ہے یہاں کے لوگوں میں، جو اردو کے قریب ہیں، ذرا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ لکھنے پڑھنے والوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ویسے تو محنت مزدوری کر رہے ہیں لوگ، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ للک میں نے شاید کیا بالکل اپنے اس علاقے سے جو اہل زبان کا علاقہ کہلاتا ہے، مرکز کہلاتا ہے، ان سے زیادہ محسوس کیا کہ لوگوں نے۔ وجہ بھی میری سمجھ میں آتی ہے، وجہ بالکل یہ ہے کہ لوگ اپنی مصروفیات میں اتنے زیادہ دفن ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ذرا سر اٹھا کے کہیں دیکھا جائے، لیکن سر اٹھا کے دیکھنے کے لیے تو نظارے بہت سارے ہیں، انہوں نے اردو کو شعر و ادب ہی کو کیوں اپنایا ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے کہ صاحب میں نے دیکھا، بلکہ اس بار تو میں نے آپ سے کہا بھی کہ صاحب مجھے کوئی بھی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا دل خالی نہیں، کہیں نہ کہیں مشاعرے ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ادبی اور شعری نشستیں ہو رہی ہیں،
تو یہ اور وہ جن کو موقع نہیں مل رہا وہ فہرست میں نام لگائے ہوئے ہیں کہ صاحب وہ آئندہ جمعرات یا جمعہ کو ہمارے یہاں یا فلاں کلب میں یا فلاں ہوٹل میں ہم انتظام کرتے ہیں. تو ایک لوگ جو بولتے ہیں نا کہ صاحب اردو زبان جیسے ہندوستان میں پاکستان کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا کس حد تک بولی جاتی، لیکن ظاہر ہے وہ ہندوستان میں تو صاحب اب ایسا لگتا ہے کہ اردو اپنی جان سے گزر رہی ہے. مری تو نہیں ہے ابھی تک، لیکن جان سے گزر ضرور رہی ہے. اور یہاں آنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جناب، اردو اپنی جان سے بھی نہیں گزر رہی. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اردو پر ایک جوانی ہے قائم، بالکل. اور یہاں کے علاوہ جس کو تیسری دنیا کہتے ہیں، کینیڈا ہو یا پھر امریکہ وغیرہ ہو، اس میں تو صاحب اردو کا وہ کام ہو رہا ہے کہ کیا کہنے ہیں. اب دیکھیے آپ ہی نے جو کتاب دی ہے نعیم صاحب، اور آپ نے خود سے کمپوز کر کے کہیں چھپوائی نہیں، کمپوز کر کے کتابی شکل میں جمع کر دیا، اپنے تمام کلام کو جمع کر دیا. یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ میں نے بھائی ہندوستان میں تو نہیں دیکھا کسی کو کرتے ہوئے. ہندوستان میں تو یہ ہے کہ بھائی شاید کچھ غزلیں جمع کی، پبلشر کو بھیج دیا، اس نے صاحب کمپوز کر کے چھاپ دیا، آپ کے پاس کتاب آ گئی. لیکن آپ نے جس محنت اور وہ تو آپ نے صاحب ازراہ عنایت مجھے یہ کتابیں دی ہیں، اس کے پہلے صفحے پر باضابطہ پرنٹ آؤٹ نکال کے صاحب نظر فلاں اسلم بدر وغیرہ. اتنی محنت اردو کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اب بھی آپ نے صاحب ایک نام لکھ دیا فلاں کی خدمت میں، سائن کر دیا، بس ہو گیا. یہی تو وہاں لوگ کرتے ہیں. لیکن جس محنت اور جس خوبصورتی کے ساتھ، تو اندازہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ اردو شعر و ادب کے معاملے میں لوگ کس قدر سنجیدہ ہیں، کس قدر سنجیدہ. یہ بات مجھے محسوس ہوئی ہے، اور اس بات کا اظہار کیا میں انشاءاللہ جبیل میں بھی تھا تو میں نے آپ کے وجاہت فاروقی صاحب وغیرہ سے یہ کہا تھا کہ بھئی وہاں جا کے میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں اردو شعر و ادب کو کیسا محسوس کیا. ظاہر ہے اس کے لیے جو ارباء و شعراء ہیں وہاں کے، ان کی ایک فہرست مجھے چاہیے. آج یعنی کل کو انشاءاللہ آپ یہاں کے باقی ایسے شاعروں کو بھی سنیں گے جن کو آپ نے پہلے نہیں سنا ہے. جیسے ناصر برنی ہے، بہت اچھا کہتا ہے. فیصل طفیل ایک لڑکا نوجوان آدمی ہے مگر بہت ہی سوچ سمجھ کے شعر کہتا ہے. وہ ازا حاضر فیاض. اچھا ناصر برنی ہوں گے یہاں؟ ہاں. اچھا. تو کل جو نشست ہونے والی ہے مہتاب قدر صاحب، وہ آپ جدے کے سب اہم شاعروں کو سنیں. یہ آئیں گے بھائی تاشفین سید ان کے والد صاحب ہیں. ہاں غالباً مجاہد سید صاحب غالباً. مجھے بڑی تمنا ہے ان سے ملنے کی، اگر وہ آ جاتے ہیں بڑی بات ہوگی. ناصر برنی کو بھی میں جانتا ہوں، ناصر ہوگا. میں نے ان کو واٹس ایپ پہ اکثر سنا ہے، بلکہ میرا خیال ہے اچھے تنقید نگار بھی اچھے ہیں. بہت اچھا کہتا ہے، تنقید نگار بھی اچھے ہیں. اچھا جی بالکل. اچھا اب یہ تو ہوئی یعنی شاعروں کے حوالے سے بات، لیکن در حقیقت شاعر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سخن فہم حضرات اور ادب دوست حضرات جیسے کہ جبیل میں وجاہت فاروقی ہے، تو اس قسم کے کس شخص سے آپ زیادہ یعنی آپ نے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اگر میں دوں تو ہو سکتا ہے آنے والے سال میں میرا آنا بند ہو جائے. لیکن جواب تو بہرحال یہ ہے کہ آپ میرا خیال ایک اچھے سامع کی بات کر رہے ہیں یا اچھے قاری کی بات کر رہے ہیں. شاعر شعراء کرام تو بہت ہوئے ہیں بھی، ابھی مشاعروں میں جاتے ہیں سناتے ہیں، لیکن جس کو سنجیدہ قاری کہتے ہیں یا سنجیدہ سامع کہتے ہیں، اس کی تو میں نے کمی محسوس کی ہے ان علاقوں میں. اب کل کا مشاعرہ مہتاب قدر صاحب کا کیسا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، ایسے لوگ ہوں گے وہاں. لیکن اب تک جتنے مشاعرے ہم نے اٹینڈ کیے ہیں وہاں، جو بہار انجمن کا مشاعرہ ہو یا ہدف کے نام سے وہاں ایک نعیم جاوید صاحب نے بڑا اچھا مشاعرہ آرگنائز کیا تھا، وہاں میں نے سننے والوں کو تو کم پایا ہے. شعراء کرام ہیں، سہیل ثاقب ہیں، اقبال قمر ہیں،
یہ لوگ اچھے افضل خان صاحب ہیں، اچھا کہتے ہیں. تو اس طرح کے شعراء سے ملاقات ہماری وہاں بھی ہوئی، لیکن سننے والوں کی کمی محسوس ہوئی. اچھا. وہ معیار شاید نہیں ہے، معیار نہیں. ہاں ممکن ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ اب مشاعروں میں لوگ تفریحاً بھی جاتے ہیں. تفریحاً ہی جاتے ہیں شاید یہاں، ایسا شاید. مجھے محسوس ہوا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ہند و پاک کے شعراء کا آپ بھائی یہ بہت مشکل سوال ہے، مجھ سے یہ کیسے سوال کریں گے؟ کیا گیا ہے پہلے بھی، بلکہ کراچی کے ایک چھوٹے سے مشاعرے میں نے شرکت کی تھی. سر وہ ہاں وہ بول رہا ہے نہیں وہ خود بند ہو جائے. تو دیکھیں یہ وہ بیچاری امریکہ سے کر رہی ہے. وہاں ایک غزل پڑھی تھی میں نے، جس کا ایک شعر کافی لوگوں نے پسند کیا تھا کہ اے کاش کوئی بیچ کی دیوار گرا دے، ہم سائے کا گھر بھی تو میرے گھر کی طرح ہے. معمولی سا شعر تھا، سادہ سا شعر تھا، لیکن بہت پسند کیا گیا. تو مشاعرے کے بعد ایک دو اخبار کے نامہ آ گئے، انہوں نے ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا جو سوال آپ اب کر رہے ہیں. نہیں ویسے یہ سوال اہم ہے، بہت اہم جواب سوال دینے ہے، میں چاہے مشکل ہوا. بہت اہم سوال ہے، لیکن جواباً بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہو یا سماجی حالات ہو، نہ اس کے زیر سایہ ہندوستان کے شعراء اپنے شاعری کر رہے ہیں یا غزلیں لکھ رہے ہیں، تو ان پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سا ایک ہراس یا خوف کے عالم میں وہ شاعری ہو رہی. جبکہ پاکستان میں میں نے یہ محسوس کیا، اچھا ہندوستان کے شاعروں کا جو موضوع بنتا ہے ان حالات میں وہی نفرت، ہاں وہ جنگ اور تلوار اور تیر اور وغیرہ، تو اس کو موضوع زیادہ بنایا جا رہا ہے. جبکہ پاکستان کے شاعروں میں شاید عشق کو موضوع بنایا گیا ہے. ہاں عشق کو موضوع شاعری بنایا ہے، شاعر جی تو جی وہاں ہے. عشق کو موضوع بنایا ہے. اور چاہے وہ احمد فراز ہوں، آج کے پروین شاکر ہوں، جو عشق کے موضوع پر شاعری کی ان لوگوں نے تھا، وہ لہجہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی ہندوستان کے شاعروں کا وہ لہجہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص لہجہ ہے پاکستان کے شاعروں کا، جو کیوں ہے ایسا لہجہ ہندوستان کے شاعروں کا وہ لہجہ کیوں نہیں ہے، یہ کہنا ذرا مشکل ہے. ہو سکتا ہے زبان، ہاں وہ زبان جو اب شاید مرحوم ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں، لیکن پاکستان میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ زندہ ہے، ظاہر ہے. تو وہ لہجہ شاید اس کی دین. لیکن بہرحال میں بذات خود پاکستان کے آج کے شاعروں کو بہت پسند کرتا ہوں. احمد فراز سے لیجیے تو پروین شاکر ہیں، احمد فراز ہیں، افتخار عارف ہیں، ایون عبید اللہ علیم ہے. انتقال کرے گا کیا؟ ارے آج 5-6 سال ہم تک خبر بھی بہت کم پہنچتی ہے. ایون دیکھیے بعض لوگ جان ایلیا کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے وہ ارے بھائی چھوٹی زمینوں میں شہر الممتنع میں کہتا ہے، خود میں اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال کلام میں اس کی جان ہے. ایک بے ساختگی ہوتی ہے نا، بے ساختگی ہوتی ہے بالکل. ایون میں نے آج کی نسل کی ایک بہت ہی نوخیز سی شاعرہ ہیں، ان کا نام میں دیکھیے بھول رہا ہوں، امبری. آپ نے یہ کیسے پکڑ لیا تھا؟ ارے امبری میں کہنے جا رہا تھا، لیکن آپ نے امبری. سحر انصاری، پروفیسر سحر انصاری کی بیٹی ہے امبری حسین، اور سحر انصاری آپ کی مراد آبادی ہے. میں خوب جانتا ہوں سحر انصاری کو، پڑھا بھی میں نے ان کو. ان کی صاحبزادی ہیں، اگر ان کی صاحبزادی ہیں تو پھر میرا تجزیہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں نے پہلی مرتبہ اس کو غزل پڑھتے ہوئے سنا تھا، بہت متاثر ہوا. اب دیکھیے وہ لہجہ امبری کا ہندوستان کے کسی شاعر میں نہیں پایا جاتا. پروین شاکر کا لہجہ دیکھیے صاحب، میں 2 شاعروں کے بارے میں بالخصوص گفتگو کرنا چاہتا ہوں مختصر سے. لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرنا ان کا حق ہے. میں فراز کو
غالب اقبال کے بعد اردو کا چوتھا بڑا شاعر سب سے بہت بڑا درجہ دے دیا آپ نے، لیکن بہرحال شاعر تو بہت اچھا ہے، کوئی شک نہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا، کسی شاعر کو بڑا شاعر ماننے میں 60-70 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ فراز تو ابھی 5-6-7 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، لیکن اچھا، بڑے شاعر کی جو خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات فراز میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک مثلاً ہمارے زبان زد ہو اہل جائے۔ زبان نہیں اہل زبان شاعروں کے کلام میں زبان کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ فراز کے کسی شعر میں آپ زبان کی کوئی غلطی نہیں پا سکتے۔ چیلنج ہے وہ، میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ رکھا ہوا اس کو شعر سخن کا، جس عمدگی سے اس نے زبان کو بتایا۔ پھر غالب ہیں، غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں، مثنوی میں ان کی کوئی جان نہیں ہے، مثنوی ہے ہی نہیں، اردو میں بالخصوص نہیں، مثنوی تو ہے لیکن جان نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ نہیں بہت کم ہے، وہ 2-3 مثنوی فارسی میں تو ہیں، لیکن اردو میں تو ایک ہی دو ہیں، چھوٹی چھوٹی مثنویاں لکھی، چھوٹی چھوٹی سبجیکٹیو لکھی۔ قطعات اور ربائی بڑے بڑے شاعروں کے وہاں نہیں ہیں۔ جگر کے پاس کتنے ربائیاں ملی ہیں، کتنی قطعات ملیں۔ اقبال نے صرف ایک ربائی کہی ہے، ایک ربائی کہی ہے اقبال نے، باقی ربائی کے نام سے جو کچھ چھپا ہے وہ قطعات کے ربائی کا نام دے دیا گیا ان کو، بالکل۔ تو اس نے ایک ربائی لکھی ہے۔ فراز کے پاس ربائی اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ قطعات ہیں، اور قطعات بھی وہ 4 مصروں والے نہیں، طویل قطعات ہیں۔ غالب نے قطعے بہت طویل لکھے ہیں، ہر برس کے ہو دن 50 سال، وہ قطعی ہے در حقیقت۔ اچھا، ہاں، قصیدہ بے پناہ ہے، آخری دور میں اس نے بہت قصیدے کیے۔ نظم میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اقبال بھی نظم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور مختلف موضوعات پر اور بڑی بڑی توانائی کے ساتھ محاصرہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اردو کی صرف 5 نظمیں انتخاب کریں تو علامہ کی مسجد قرطبہ یا کوئی دوسری طلوع اسلام وغیرہ ہوگی، اس میں فراز کی محاصرہ لازم ہوگی۔ میرا قلم نہیں، یہ دیکھیے میں ذرا سا توقف کروں گا اس میں۔ کریں آپ، یہ تو آپ کا بنیادی حق ہے، مگر یہ کہ آپ مثال بھی دیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غزل کے ساتھ نظم اور اس کے بعد ربائی اور قطعات اور قصیدے لکھ دینا ہی بڑپن کی نشانی، عظمت کی نشانی ہے۔ نہیں، میں یہ عرض کر دوں، میں شاید بات کی وضاحت نہیں کی کہ قصیدہ کہا تو بے مثال کہا، نعت کہی تو لاجواب کہی، نظم کہی تو اپنے پوری توانائیوں کے ساتھ کہی۔ تو صرف قصیدہ یا غزل کہہ دینا ہی ایک بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ابداع ہو، اس میں ندرت بیان ہو۔ اچھا، اس نے مادر پدر آزاد نظمیں نہیں کہی ہیں، چاہے کہ وہ نسبتاً آزاد ہیں، بعض جگہ لفظی و قوافیہ کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ایک زمین ایک بحر بھی۔ اب محاصرہ کا آخری شعر سن لیجئے، آخری بند سن لیجئے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مناسبات لفظی کتنے بے ساختہ ہیں۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر۔ لہجہ تو فیض کا ہے۔ نہیں، ایک بات میں اس پہ بات کروں گا، فیض کے معاملے میں بات کروں گا۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، جبھی تو جو بھی لکھا ہے تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو
لوچ کما کا زبان تیر یہ الفاظ ادائیگی ہاں۔ لفظوں کی. اچھا یہ بحث بہت دنوں تک چلتی رہی ہے پاکستان میں کہ نہیں جناب وہ فراز فیض کی نقل کرتا ہے. ارے بھائی یہ نسخہ ہے وفا رکھا ہوا ہے. یہ نقل پہ آئیے تو آپ کے جو بیدل صاحب کی نقل تو غالب نے کی ہے. نہیں مگر دیکھیے نا نقل جس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے وہ عقل احمد فراز کے وہاں پائی جاتی ہے. اب بھائی شاعر کے پاس عقل نہ ہو تو شاعر کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ ہاں مگر میرا خیال ہے ہر شاعر کے پاس ہوتی ہے. نہیں ظاہر مگر اپنی بات وہ کہنا چاہتا ہے, رکھنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن بات لوگ نہیں کہہ پاتے. میں کرنا یہ چاہتا ہوں میں نعیم صاحب احمد فراز کو بڑا شاعر تسلیم ضرور کرتا ہوں, لیکن بقول آپ کے یہ اقبال, غالب اور وغیرہ میں چوتھا یا پانچواں شاعر ہے وہ, ذرا سی قباحت کے ساتھ نہیں کوئی حرج نہیں. اچھا تو بتائیے کیا یہ ہماری یہ صدی کسی بڑے شاعر سے خالی گزر گئی؟ بالکل نہیں, بڑے بڑے شاعر گزرے بتائیے. بالکل. آپ دیکھیں نا لیکن کلیم عاجز بہت اچھا شاعر ہے, ہاں ٹھیک ہے, فراق بہت اچھے شاعر ہیں, فیض بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن فراق کا نام کتنے لوگوں کے زبان پر ہے؟ ارے کیوں نہیں, کیا بات کرتے ہیں ہندوستان میں فراق. دیکھیے ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے, پاکستان کے شاعر حوالے مضامین پاکستان میں شائع ہوتے ہیں, فراق کے حوالے دیے گئے ہیں اشعار میں, ہمیں نا. تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب زبان پہ نام نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ غزلوں کے معاملے میں فراق کا نام لیا جاتا ہے. غزلیں پھر جمالیاتی غزلیں اور پھر رومانی جو قطعات ان کے ہیں اور رباعیات جو ہیں وہ تمام چیزیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب کسی کے زبان پر ان کا نام نہیں ہے. میں دیکھیے میں احمد فراز کے قد و قامت کو گھٹانا نہیں چاہتا, بہت ہی قداور شاعر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں خود اسے بہت پسند کرتا ہوں, لیکن صرف مجھے قباحت اسی میں ہے نہیں تو کہ میں یہ چاہتا چوتھا ہوں, یا پانچواں شاعر میں نے مان لیا, میں نے آپ کی یہ بات مان لی, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دعوے سے میں کہہ رہا ہوں کم از کم اس کے 90% دعوے سے تو کسی شاعر کا نام لیجیے. فیض چھوڑیے ابھی اور سب کو, آپ ہی کے پاکستان کے فیض. اچھا اب دیکھیے گا یہ افتخار عارف, بہت اچھا شاعر ہے. افتخار عارف سمجھا نا, ہم تو بھائی بہت متاثر ہیں, بلکہ کئی غزلیں تو افتخار عارف کی صاحب بالکل احمد فراز کے. جی 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 میں بڑے بہت قدر کرتا ہوں, لیکن بہت پسند کرنے کے باوجود میں یہ قطعی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غالب اور اقبال کے بعد جو ہے نا یہ شاعر کا نام لیا جائے, یہ نہیں کہہ سکتے, بالکل نہیں کہہ سکتا. کلیم عاجز کو بھی نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتا, بالکل نہیں کہہ سکتا, بہت اچھا ہے. فراق کو بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن مجروح سلطان پوری کو بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, قطعی نہیں. اچھا فراق کے بارے میں ذرا توقف کروں گا. یس, اگر اس عہد کے شعراء کو جمع کیا ہے تو فراق کا ایک نام آتا ہے, فیض کا نام آتا ہے, مخدوم محی الدین کا آتا ہے, اختر الایمان کا, یہ سب نام ہیں. ان ناموں کے بیچ میں مگر آپ ان ناموں کے بیچ میں آپ کس کو زیادہ ممتاز پاتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, دو چار. میں اگر دیکھیے آپ نے چونکہ غزل, نظم, قصیدہ, رباعی اور قطعات وغیرہ کی بات کر لی, میں غزلیات کی حد تک تو فراق کو مانتا ہوں. فراق میں صاحب میرا خیال ہے کہ جو لہجہ فراق کا ہے, غزل میں لہجے کی بات میں کہہ رہا ہوں, بڑا شاعر نہیں کہہ رہا ہوں ان کو. نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی کا نام لیں. میر کے بعد میں فراق کا نام لے سکتا ہوں غزل کی دنیا میں, بحیثیت بڑے شاعر کے بالکل, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ چوتھا یا پانچواں شاعر ہے غالب کے بعد. یہ نہیں دیکھیے نا, یعنی آپ کسی ایک شاعر کا نام لینے پر تیار نہیں ہیں باوجود کے کہ یہ بڑے نام ہیں. اچھا دیکھیے نا, آپ اسی پہ کیوں مصیر ہے کہ کسی ایک شاعر کا نام لیا جائے؟ نہیں دیکھیے نا, کیوں نہیں, سوال یہ ہے میں اپنا نام کیوں نہیں لوں, یہ بتائیے مجھے. میں تسلیم کر لیتا ہوں. ارے یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ کا نام آنے میں ابھی تھوڑی سی دیر لگے گی. کیوں؟ جب آپ کا سارا کلام لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور لوگ اسے پڑھیں گے, تنقید کریں گے, تو
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا نام آئے گا. دیکھیے احمد فراز کے بارے میں اس کے باوجود کہ میں پسند کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ احمد فراز چونکہ عوام تک اس کی پہنچ ہوئی ہے، اس کی غزلوں کی اور اشعار کی عوام تک. اچھا دیکھیے، عوام تک کسی بڑے شاعر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عوام و خواص میں مقبول ہوتا ہے. میں نے جدے میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کیا تھا. مجروح سلطان پوری تھے، وسیم بریلوی تھے، بشیر بدر تھے، شمیم جے پوری تھے، قتیل شفاعی تھا، حمایت علی شاعر تھا، پیرزادہ قاسم تھا، محمود سعیدی تھے، معراج فیض آبادی تھے، وغیرہ وغیرہ. فراز کو ملک زادہ منظور نظامت کر رہا تھا، بہتر شاعر بھی تھے. فراز کو آخر میں پڑھایا گیا. اگر کوئی مجھے یہاں پہلے پڑھوا دے گا نا، باوجود کہ میں بہت منکسر مزاج ہوں، مگر جدے کے شاعروں میں مشاعرے سے اٹھ کر چلا ہوں. اتنی مجھ ضرورت ہے. میں نے یہ دیکھا کہ دوستو یوں بھی رکھو خم و پیمانہ کھلے. اس نے پہلی مرتبہ اس مشاعرے میں پہلی غزل تازہ غزل سنی. جب وہ آن کر بیٹھا ہے تو شمیم جے پوری اٹھے اور اس کے پیشانے پر بوسا. اچھا کیوں؟ جتنا نام آپ نے لیا ہے مشاعرے میں جو لوگ موجود تھے، یقینی طور پر احمد فراز کا پہلا نام آ سکتا ہے اس میں. لیکن یہ کہنا آپ کا کہ اقبال و غالب اور فلاں کے بعد چوتھا یا پانچ، یہ میں ماننے کو تیار نہیں. یہ جو مشاعرے میں جو جن کا نام لیا آپ نے، چاہے وہ وسیم بریلوی ہوں، کلیم عاجز ہوں، اور ملک زادہ ہوں، بشیر بدر ہوں، یقینی طور پر احمد فراز کا نام نمبر 1 ہوگا. تو آپ بتائیے نا کہ یہ بدر صغیر کے بڑے شاعر ہیں، چھوٹے شاعر نہیں ہیں. نہیں، کون سے بڑے شاعر ہیں؟ کون جن کا نام آپ نے لیا ہے؟ افتخار عارف کہاں گئے؟ پروین شاکر کہاں گئی؟ سمجھے نا، پروین شاکر کے بارے میں علیحدہ سے گفتگو کروں گا. کشور ناہید کہاں گئی؟ کشور ناہید کو چھوڑیں یار. عبید اللہ علیم کہاں گئے؟ سمجھے نا. دیکھیں نا، کیفیت اور کمیت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آوارہ سجدے اتنا سا مجموعہ ہے آپ کے کیفیات میں، ٹھیک ہے نا. اب 15-20 غزلیں اور 10-20 غزلوں کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سردار جعفری. اچھا تو کیفیت اور کمیت دونوں کے لحاظ سے، میں صرف کیفیت کمیت کی بات نہیں کر رہا. کیفیت اور کمیت دونوں کے اعتبار سے. ایک لفظ آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا. کیا؟ کمیت جو ہے میں کیفیت کا لفظ بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ جو شعریت، جو نظرت کلام، جو سب کچھ کا جو مجموعہ اس کے اتنے پھیلے ہوئے کلام میں ہے، وہ مجروح سلطان پوری کے وہاں نہیں پایا جاتا. اچھا، احمد ندیم قاسمی نے بہت کچھ کہا ہے. ندیم کی غزلیں، ندیم کی نظمیں اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں ہیں، لیکن آپ اچھے شاعروں میں بھی اس کا نام نہیں لے سکتے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افتخار عارف، احمد ندیم قاسمی وغیرہ وغیرہ سے اچھے شاعر ہیں احمد فراز. ارے بھائی، جب ان سبوں سے لیکن آپ نے تو غالب سے شروع کیا نا. ہر صدی کا ایک شاعر، دیکھیں نا، ہر صدی کا ایک شاعر ہوتا ہے. اب آپ نے ان سبوں کو تو باہر نکال دیا، کلیم عاجز کو باہر نکال دیا، آپ نے مجروح سلطان کو نکال دیا، آپ نے بشیر بدر اور وسیم بریلوی وغیرہ وغیرہ کو نکال دیا. میں ان سبوں میں جب اتنوں کو نکال دیا ہے تو میں ان کے مقابل ایک آدمی کا نام لے رہا ہوں. میں لے رہا ہوں فراق کا، میں لے رہا ہوں فیض کا نام، فراق کا نام، پروین شاکر کا نام. اچھا، تو یہ نام کیوں نہیں آئے گا پروین شاکر؟ اچھا، میں پروین شاکر کے بارے میں اپنے تصورات. دیکھیے، زہرا نگاہ ذاتی طور سے ملا ہوں، کراچی میں موجود ہے، یشوی صاحب کی ہوں، اکثر ملاقاتیں ہوئی. زہرا نگاہ اور عزا جعفری کو چھوڑ پائی کیونکہ یہ بہت پہلے کی خواتین. میں خواتین میں، اور میری پوری نظر ہے خواتین شاعرات پر، میں پروین شاکر کو اردو کی بڑی شاعرہ مانتا ہوں ان تمام. تو پروین شاکر سے مجھے کوئی اختلاف نہیں. اب وہ یعنی خواتین میں وہ بڑی شاعر ہے، ماضی کی خواتین میں اور آج کی. یہ کشور ناہید تو کسی اس میں نہیں آتی. بھائی میں تو
معاف کیجیے گا. یعنی کشور ناہید کو تو میں کسی بھی اس میں نہیں مانتا, یعنی سرے سے نہیں مانتا. دورانی کہا کو مانتا ہوں, ادا جعفری کو مانتے ہیں, ادا جعفری ہے نا. اچھا, آپ ہندوستان میں تو کسی ایک خاتون کا بھی نام نہیں لے سکتا. تو آپ نہیں وہ پھر خاتون کا نام لینے, غالب کے زمانے میں کون سی خاتون شاعرہ تھی بھائی؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اردو شاعری کی ابتدا سے, یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اردو شاعری کی ابتدائی دور سے لے کر آج تک پروین شاکرہ خواتین شاعرات میں بڑی شاعر ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی تو ٹھیک اسی طرح سے یہ اس عہد میں آپ ساروں کو نام گنا لیجیے اس عہد کے, اس میں یہ کہہ سکتے ہیں احمد فراز سب سے بڑے شاعر ہیں. اب میرا اعتراض بس یہی ہے, جب سب سے بڑا شاعر آپ اس عہد کے شاعروں میں دیکھیے, اس عہد میں کون کون ہے. فیض کو علیحدہ کر دیجیے, وہ ایک میں اس پہ گفتگو کروں گا. کلیم عاجز کو نکال دیا, سردار جعفری کو نکال دیا, اختر الایمان کیوں نہیں نکالا؟ سردار جعفری کو نہیں نکالا, بالکل. اختر الایمان کو نہیں نکالا ہے میں نے, مخدوم محی الدین کو نہیں نکالا ہے میں نے. یہ لوگ بڑے قداور ہیں, شاعر ہیں, بٹ اس میں کوئی ان میں کوئی بھی نہ کمیت کے لحاظ سے اور نہ کیفیت. کمیت کو چھوڑ دیے, کیفیت کی بات کر رہا ہوں میں. ندرت بیان اور ندرت مضامین اور مضامین کی ہمہ جہتیت, اختر الایمان اور یہ لوگ ترقی پسند شاعروں میں تو نمایاں ہو سکتے ہیں, لیکن فراز ان تمام امور پر, ان تمام خصوصیات کا حامل ہے جو ان شاعروں میں مجموعی طور سے کم پائی جاتی ہیں, اس کے وہاں زیادہ. اسٹل میں دیکھیے, میں آپ کی بات تسلیم, میں نہیں, میں ایسا نہیں کہ نہیں, میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ احمد فراز ایک بڑے شاعر کا نام ہے, لیکن ذرا سا چوتھا نمبر دینے سے پہلے نہیں, تو پھر آپ چوتھا نمبر کا نام آپ کو لینا پڑے. ایک فرد کا نام لیا ہی نہیں جا سکتا, ایک عہد کا نام لیا جا سکتا ہے. نہیں, اور وہ عہد آپ نے ترقی پسند عہد کہا ہے. ابھی ترقی پسند عہد میں جتنے شاعر گزرے ہیں, دیکھیے اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. دیکھیے اقبال کے زمانے میں جگر تھے, معمولی شاعر نہیں تھا, حسرت تھے, اور بے شمار شاعر تھے. تو لیکن اس کے باوجود اقبال کو بڑا شاعر مانا گیا, اس کی زندگی میں مانا گیا, کوئی دو رائے نہیں, کوئی دو رائے نہیں. اسی طرح پوری دنیا نے مانا. تو اسی طرح ان تمام ناموں میں, بر صغیر کے تمام ناموں میں احمد فراز کا جب آپ نام لیں گے تو وہ ہر اعتبار سے, اگر آپ کو بڑا شاعر کہنے میں تکلف ہے, نہیں نمایاں ترین ہے. نہیں, میں بڑا شاعر نمایاں ترین سے بھی مجھے کوئی تکلف نہیں ہے. تو پھر مجھے چوتھا بڑا شاعر ہے تکلف ہے. تو یہی تو بتائیے نا کہ کیا ہمارا یہ عہد بغیر کسی بڑے شاعر کے گزر جائے گا؟ کیا کوئی ضروری ہے کہ صاحب اقبال اپنے عہد میں اقبال کہلائے, غالب اپنے, تو غالب نے بھی تو کہا ہے بھائی سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, تو میر کو بڑا ہم کہہ لیں, ہم تو میر سے بڑا امیر خسرو کہہ لیں ہم. تو یہ فیصلہ کرنا 21 عہد میں کون سا ہے؟ آپ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ تمام عہد کو سمیٹ لیجئے تو چوتھا بڑا شاعر اس عہد کا, یہ آپ نے کہا. اپنے عہد میں ایک بڑا شاعر, دو بڑے شاعر, تین بڑے شاعر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کیوں کہا جائے کہ یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ آخر اپنے پورے عہد میں جگر کو بہت بڑا شاعر, یعنی اردو کا تیسرا بڑا شاعر کیوں نہیں مانا گیا؟ کیوں مانا جائے؟ ہاں, اس لیے بڑا شاعر مانا جائے بس. ہاں, تیسرا اور دوسرا کیوں؟ تو اسی لیے کہ ان لوگ اصغر گونڈوی تھے. بالکل کوئی مذاق ہے اصغر گونڈوی؟ بالکل نہیں. اب جگر سے بڑا شاعر میں تسلیم کرتا ہوں. وہ تو ہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری کہکشاں, یہ کہکشاں ہے جتنے ہم نے نام لیے ہیں, مگر اس کہکشاں میں اگر کوئی آفتاب ضیابار اور مہتاب
چلیے یہ بھی ہم نے تو تسلیم کر لیا، صرف فراز یہ ہے. بھی اور جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اور آپ نہیں ہوں گے، لیکن دنیا یہ تسلیم کرے گی. آنے والا عہد کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ نہیں مگر لوگ تو دیکھیے عہد کی چال تو ہم تنقید نگار نے تو یہاں تک محمد فراز کے بارے میں کہا ہے کہ جناب یہ نوجوانوں کی چھچورے پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں شاعری میں. مجھے آپ یہ آپ ہی کے یہاں کی تنقید وہ لکھ دینے کی بات ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ چھچورا پن اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ہاں تو آپ یہ کہیں گے چونکہ اسد غالب نے یہ کہا تھا تو احمد فراز کو بھی اختیار ہی. نہیں یہ بتائیے کہ احمد فراز کا کوئی چھچورا شعر سنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ کے یہاں کی تنقید نگار لکھتے ہیں. اچھا میں اتنے تنقید نگاروں کا بیان کر دوں گا جنہوں نے اعتراف کیا ہے. احمد ندیم قاسمی نے اس کا اعتراف کیا ہے. احمد نظیم قاسمی نے تو پروین شاکر کا اعتراف کیا. وہ تو اس کا صحیح اعتراف کیا. وہ تو اس کو تو مجھے کوئی اعتراف نہیں. لیکن کون باقاعدہ تحریر میں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اٹھا کے میں نے پڑھا ہے. کسی نے بھی احمد ندیم قاسمی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں اور وہ مضمون ہے اس کے کتاب کے دروازے میں شامل ہے. کہنے لگے کہ ہم عمرہ کر رہے تھے کہ ایک بزرگ آئے دوڑتے ہوئے. آپ احمد فراز ہیں؟ جی میں احمد فراز ہوں. تو کہنے لگا ارے صاحب میں تو آپ کو بہت عرصے سے دیکھنے کی تمنا. یہ میرا بیان نہیں ہے، احمد ندیم قاسمی کو تحریری بیان ہے. تو اس کے بعد پھر احمد ندیم قاسمی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا شاعر ہے، ہم نے تو بوڑھوں کو بھی اس کا دیوانہ دیکھا. ظاہر ہے بھائی شاعر ہے، کبھی بوڑھوں سے اپنی وہ دیوانے ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں جوان بھی دیوانے ہیں اور بوڑھے بھی دیوانے ہیں، اور میں بھی تقریباً بوڑھا ہوں. غالباً حج کا واقعہ سنانے کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کی وہ تقریر بھی سنی ہے جو آپ کی یوٹیوب پہ ہے، احمد فراز کی نعتیں، نعت اور حمد کے بارے میں ہے. تو وہ ٹھیک ہے، آپ کے اندر سے کوئی ہے جو یہ کہلوا رہا آپ سے. دیکھیے نا، یہ جو کچھ بھی کہلوا رہا ہے وہ اقبال فراز کی جانبداری نہیں کہلوا رہی. بحیثیت انسان تو بہت اچھا انسان تھا، وہ ایک ایسا بات ہے. میں قباحت ہے مجھے قباحت ہے اس سے بھی کہ بحیثیت انسان وہ بہت اچھا انسان، وہ بہت بحیثیت شاعر بہت اچھا شاعر تھا. میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں. میرے ساتھ جو واقعہ گزرا ہے احمد فراز کا میں بتاؤں آپ کو. میرے پاس ابھی وہ کتاب نہیں ہے، ورنہ میں نے وہ تحریری طور پر وہ واقعہ لکھ دیا احمد فراز کا. اور کس کے ساتھ؟ کینیڈا کی ایک محترمہ تھی کوئی نکھت خان جی نا. تو جمشید پور آئے ہوئے تھے دونوں، اور میں نے بھائی دیکھیے انسان بھائی میں سمجھ گیا آپ اس کے معاشروں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غالب پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ عیب ہے، عیب کے ہوتے ہوئے اگر ایک شاعر بڑا شاعر ہو سکتا اچھا انسان، جگر کے بارے میں لوگوں نے یہ لکھا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب وہ عیب کے باوجود وہ بڑا شاعر ہوتا ہے، بڑا شاعر. لیکن آپ نے کہا یہ کہ وہ ایک بہت اچھا انسان. اچھا انسان سے کیا مراد ہے؟ قطعی نہیں. اچھے شاعر اچھا ہو سکتا ہے، وہ انسان قطعی اچھا نہیں ہے. وہ تمہارا شراب وہ پیتا ہے، زناکاری وہ کرتا ہے. یہاں رک جائے. دیکھیے شراب کا تو اس نے خود اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے. شباب کے بارے میں یہ آپ کا بیان ہے اور ایسا ہوگا، میں اس پہ انکار نہیں کرتا. تو کھرا انسان ہے، سچا انسان ہے. دیکھیے میں نے جو مضمون لکھا ہے نا، جب وہ حیات سے تھے اس وقت وہ کتاب چھپی ہے. اور مضمون جب جمشید پور میں آئے ہوئے ہم لوگوں نے گیسٹ ہاؤس میں رہا تھا ان کو، اور ان کو جس حالت میں دیکھا تو وہ میں نے لکھ دیا. تمام شاعروں کے بارے میں لکھا ہے،
صرف انہی کے بارے میں نہیں لکھا ہے. ضرور تو شاعر بڑے ہو سکتے ہیں وہ ضرور، لیکن نہیں، اس کو آپ ایک دیکھیں نا، انسان بھی بڑا مانا جائے. میں آپ اپنے چند یا کچھ تجربات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ظاہر میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. دیکھیے، غالب جواری بھی تھے، شرابی بھی تھے، ایک منہ لگائی ڈومنی پر بھی مرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، بڑے اچھا، شاعر تھے. بحیثیت انسان لوگوں نے جگر کی بڑی تعریف کی، اس زمانے میں بھی کی جب وہ شراب سے دھت رہتے تھے. دیکھیے، میں اگر آپ انسان کی بات کیجئے گا نا کہ بحیثیت انسان، تو یہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اگر بات کریں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا انسان بھی تھا، بڑا شاعر ہو سکتا ہے، کیونکہ غالب میں تمام خواصتیں موجود تھیں، لیکن بڑا شاعر. بڑی یعنی بڑا اچھا انسان کہنے میں آپ اس کی کتنی خرابیوں کا بیان کرتے ہیں. مثلا اخلاص اور یہ تمام جو گناہ صغیرہ و کبیرہ، یہ گناہ صغیرہ و کبیرہ حضرات، دیکھیے یہ چشم دید نہیں ہے، یہ سنی سنائی ہے. ارے اگر اچھا، میں نے فراز کو فہمیدہ ریاض کے ساتھ ایسا گل مل کے بیٹھے دیکھا ہے. ارے تو فہمیدہ ریاض ان کی اماں کے برابر ہیں. اماں نہ تو وہ گل مل کے اگر بیٹھی ہیں تو کیا ہے بھائی. میں نکھت خان کی بات کر رہا ہوں جو اس کی ہم عمر نہیں بلکہ اس سے میرا خیال ہے 15 سال چھوٹی ہوگی. میں اس نکھت خان کی بات کر رہا ہوں جو کینیڈا سے آئی ہوئی تھی. اچھا، اس نکھت خان کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ دیکھیے، میں نے کچھ ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، میں بتاتا ہوں. اگر کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دیکھیے جوش کا تو بذات خود بیان ہے. وہ ہو سکتا غلط بیان، وہ بیان کرتے ہوئے نہ جانے اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ بیٹھتا وہ. بلکہ بعض لوگ تو یہ بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ فلاں کیا، فلاں کے ساتھ فلاں کیا. سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی معراج ہے شاعری کی ہماری. ہم جب تک یہ نہیں کریں گے ہم شاعر ہو ہی نہیں سکتے. شراب پیئیں گے تو شاعری ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. جو 10-15 لڑکیاں ہمارے ارد گرد جمبٹا بنا کے رہیں. ارے صاحب، میں نے آپ دیکھیے نا، فراز 4-5 مشاعرے تو پڑھے ہیں میں نے اس کے ساتھ، زیادہ نہیں پڑھے. لیکن آپ نے کیا؟ میں نے بھائی میں دیکھیے بہرحال ہر ہماری یہ گفتگو فیصلہ انسان، دیکھیے بحیثیت انسان میں بات کر رہا ہوں. شاعر تو بڑا ہے، میں خود تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بحیثیت انسان بھی بہت بڑا تھا. وہ نہیں، قطعی نہیں. دیکھیے، بحیثیت انسان وہ بہت ارے بھائی اچھا آپ دیکھیے آخر میں پڑھنے کی بات کریں. میرا خیال ہے جہاں بھی فراز گئے ہیں لوگوں نے ان کو، کیونکہ مشاعروں میں جو شعراء شرکت کرتے ہیں نا، ان میں تو واقعی بڑا شاعر، اس میں کوئی شک نہیں. ارے بھائی، تو یہ بڑے ہی شاعر تو کے درمیان نہیں، تو مشاعروں کی بات کر رہے ہیں آپ بھائی میرے. مشاعروں کی دنیا ہی الگ ہے بالکل. ادب کی دنیا بالکل الگ ہے، مشاعروں کی دنیا بالکل الگ ہے. ان مشاعرے میں جو شامل ہونے والے شاعروں میں بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے، بڑا شاعر ہے تو اس کو آخر مشاعروں میں شامل ہونے جو جن شعراء کے میں نے نام دیے ہیں، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں. اچھا سنیے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی سن لیجیے. میں نے 3-4 بار احمد فراز کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں، اور ہر مشاعرے میں نے یہی دیکھا ہے کہ آخر میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ عوام، اچھا اب عوام کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مجھے اس کا کوئی چھچورا شعر سنا. نہیں، سنیے نا. عوام چاہتی ہے فراز کو، سننا، فراز کو پہلے پڑھا دیا جائے گا تو عوام، جیسے جوہر کانپوری کو عوام چاہتی ہے تو جوہر کانپوری کو آخر میں سنایا یا پڑھایا جاتا ہے. تو یہ لیکن کوئی میٹر یا پیمانہ یا یہ نہیں ہوا کہ صاحب چونکہ آخر میں پڑھایا جا رہا ہے اسی لیے صاحب وہ بڑا شاعر. ایسا نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فراز کو آخر میں تو پڑھتے ہیں، لیکن اسٹیج پر شروع سے آخر تک کسی بھی مشاعرے میں آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے احمد فراز کو شروع سے لے آخر تک؟ مثلا نہیں ہو سکتا دیکھا ہوا، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تو وہ اس نے اپنی غزل سنائی ہو. نہیں، پہلے کم سے کم 2-3 مرتبہ اٹھ کے جا کے اسٹیج کے نیچے شراب پینا ضروری ہے ان کو، ورنہ وہ پڑھ نہیں پائیں گے. شراب پینے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ایک شراب پینے کی وجہ سے آپ اسے برا انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟
کیونکہ شراب پینے والے تو گناہ اور ہے. محفوظ ہیں. ہم ہمارے نزدیک جو انسان کی کسوٹی ہے نہیں تو اس وہ- کسوٹی پر آپ جگر کو کیوں نہیں پرکھتے؟ ہم پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ تو گے؟ پھر اس کو اچھا انسان ہم کیوں کہتے ہیں؟ غالب کو بھی نہیں، اچھا ہم نے انسان کہا کیوں کہا آپ کہہ رہے ہیں. ہاں؟ ہم نے جگر کو اچھا انسان کب کہا؟ ارے جگر نہیں کو تو کہا. اچھا شاعر سید کہا سلیمان بھائی. ندوی نے مانا، غالب کو جگر اچھا کو تو شاعر اچھا کہا. انسان جو- رشید احمد صدیقی نے مانا، باوجود اس کے ارے کہ وہ بھائی تو- زمانہ تھا کہ جب وہ نشے میں دھت رہتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو رشید احمد صدیقی کے لیے نزدیک انسان کے ناپنے کا پیمانہ کچھ اور ہوگا. ہو سکتا ہے وہ شرابیوں کبابیوں کو بھی انسان تصور کریں. تو بھائی میں تو نہیں یہاں آپ کی مذہبی حص بول رہی ہے، بالکل اور میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ بالکل یقیناً بولنی چاہیے، بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں. اس میں یہ کمزوری تھی، اس میں یہ کمزوری تھی، لیکن یہی کمزوری کس انسان میں نہیں ہوتی؟ تو پھر سب میں ہوتی ہے. لیکن اپنی کمزوریوں کو انسان اگر ہوگا وہ تو چھپانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہاں تو ببانگے دہل جناب عالی، اگر وہ اتر کے نہیں جا رہے ہیں تو تھرمس میں شراب لائی جا رہی ہے ان کے لیے. اب وہ پیالہ رکھ کے کہ لوگ سمجھے میں چائے پی رہا ہوں، وہ شراب پی جا رہے ہیں. یہی عمل تو ہمارے بہت بڑے بڑے اور اچھے اچھے شعراء نے بھی کیا ہے. تو انسان کبھی نہیں ہو سکتے، شاعر بہت بڑے ہو سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں. چلیے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تہمت اس لیے ہٹ گئی فراز پر سے کہ آپ ان کو بھی اچھا انسان نہیں مانتے. قطعی تو نہیں، بس ٹھیک ہے، پھر قطعی نہیں، بالکل نہیں. کیوں مانے بھائی؟ اب ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہے. اچھا نہیں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں مطلب یہ میں نے غالب کے بارے میں ایک جگہ کوئی مضمون ہم نے لکھا ہے، پر اب حال میں کہ صاحب ڈومنی کے پاؤں دبا، یہ جملہ لکھا ہے ہم نے کہ بھائی وہ شاعر جو ڈومنی کے پاؤں دباتا ہے اور اپنی بیوی کو نچلے اپنے کوٹھی کے نچلے کمرے میں رکھتا ہے کہ صاحب ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے، میں ایسے شاعر کو اچھا انسان ماننے کو تیار ہی نہیں. تو بس ٹھیک ہے، پھر تو یہ تہمت اچھا شاعر ماننے کو تیار ہوں. فراز پر سے یہ تہمت ہٹ گئی. اچھا ہاں بالکل، چلیے ہٹ گئی. میں نے شاعر تو مانا اس کو، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ وہ اچھا انسان بھی ہے تو میں ذرا سمجھ نہیں صاحب. ٹھیک ہے، اچھا خیر. اب اس گفتگو اچھا شراب کے علاوہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شراب پینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پینے کے بعد وہ یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم نے پی رکھی ہے، یا ہم پیتے بھی ہیں، نہیں ہونے دیتے. یہ ذرا سا انسانیت کی ایک کرن سی ہے جو اس میں جگمگا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے اس کا، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے وہ. تو میں اس کو انسان ماننے کو تیار ہوں. شراب پینے کے باوجود بھی انسان ہے وہ. لیکن جو اس کے مقابل بالکل بہک جائے اور بہکنا شروع. ہم نے تو صاحب دیکھیے احمد فراز کو جو مشہور غزل ہے ان کی، کیا بولتے ہیں جو نہیں ادھر جو غزل پہ کہی ہے وہ دیکھتے ہیں ہے نا، دیکھتے ہیں. میں نے اچھا جب وہ مائک پر آئے تو لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا، وہ دیکھتے ہیں. خیر وہ زبانی یاد ہے اس کو غزل، لیکن وہ ایک شعر سنانے میں جو لکنت آ رہی تھی ان کی زبان میں، یار خدا کے لیے یہ مت کہیے. میں ابھی آپ کو یوٹیوب پر یہاں دکھا دیتا ہوں. بھائی میرے پسینہ چھوٹ رہا تھا ان کا، میں کہہ رہا ہوں نا پسینہ چھوٹ رہا تھا، اتنی پی رکھی. نہیں تو یوٹیوب میں ظاہر ہے آپ وہ دکھائیں گے مجھے جس میں ان کے پسینے نہیں چھوٹ رہے نہیں تو یوٹیوب پہ کوئی میرا انتخاب تھوڑی ہے، کسی کا بھی ہو، کسی کا تو مختلف مشاعروں کی کلپس ہیں. ظاہر ہے مختلف مشاعروں کی کلپس. تو اس کا مطلب یہ کہ جو 50 کلپ ہیں اس میں کہیں بھی بہکا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے بہکا ہوا نظر آیا ہے، بلکہ کاش کہ میرے پاس وہ کتاب ہوتی. میں نے تو کتاب میں اچھا دیکھیے کسی کے لکھنے پر اگر آپ یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ صرف آپ کے لکھ دینے سے وہ برا انسان نہیں ہو سکتا نا، تو پھر بھائی لیکن بہت سارے لکھنے والوں نے اسے اچھا انسان لکھا ہے. مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے لکھا ہے. میری ابھی کی جو کتاب ہے گون سمندر، آپ کے پاس ہے نا، اس کے 2 پیج کا ایک مضمون پڑھ لیجیے. لکھنے والے نے کیا لکھ دیا جانتے ہیں؟ میں نے بہت سختی سے یہ کیا کہ بھئی یہ کیا، میں نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے، آپ کو چھاپنا چھاپی. میں نے چھاپ دی ویسے ہی، حالانکہ اس میں بڑی
لکھ کیا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ صوفیانہ شاعری کی اعلیٰ مثال ہے یہ، اور 3-4 نام گنوائے ہیں، اور جس طرح سے آپ نام گنوا رہے ہیں نا، ان ناموں کے بعد اسلم بٹ، میں نے کہا یار میں ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ نام تو لوگ گنواتے ہیں بھائی، کیونکہ مضمون لکھنا ہے، احمد فراز کو خوش کرنا ہے، اسلم بدر کو خوش کرنا ہے، تو لکھیں گے، مضامین تو آئیں گے، لیکن بھائی وہ مضامین پڑھنے کے بعد ارے وہ چھوڑیے نا، یہ سب کتاب میری کتاب نکالی بن سمندر، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو خود تعجب ہوگا۔ میں نے پڑھا ہے اور مجھے اس میں تلاش کرنے میں دشواری ہوگی، وہ ہے میرے پاس۔ ارے ایسی بات لکھ دی میری شاعری کے بارے میں تو میں خود شرم سے گڑ گیا۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ مجھے کہہ دے کہ نہیں صاحب بہت بڑے شاعر ہیں تو میں اس کی جان کو آ جاؤں گا، اگر مجھے پاگل سمجھا۔ اصغر گونڈوی کے بعد ان کا نام یہ لکھ دیا انہوں نے۔ ہم نے کہا بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اچھا ہاں پروفیسر ہے اردو کا۔ اچھا خیر، اب اس بات کو ختم تو پاپولر میلٹی نے بھی پی ایچ ڈی کر لیے، پاپولر میلٹی نے بھی پی ایچ ڈی کر لیا، اس کا کیا کر سکتے؟ اب مثال کے طور سے پاپولر میرٹ ہی وہ پی ایچ ڈی کر لیے، عوام میں کتنے پاپولر ہیں، اور پی ایچ ڈی نہیں، پی ایچ ڈی بھی ہو گئے، بڑے عظیم شاعر ہیں۔ نہیں، عوام جو ہے کس کو پسند کرتی ہے؟ اگر ہندوستان پاکستان کی عوام بھی احمد فراز کو پسند کرتی ہے، لیکن ہمارا پیمانہ اگر یہ ہو کہ عوام چونکہ عوام میں چہیتا تھا اس لیے نہیں رہا، یہ پیمانہ میرے لیے۔ اچھا چلے بچے بند کر دوں، یہ سب بند کر دوں۔ وہ خود